لوکا طبیب کا عجیب نگران، لوکا طبیب کی معرفت لکھی ہوئی یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 5واں باب، اس کی 37ویں 38ویں اور 39ویں آیت کو پڑھیں۔ جی سبھی نے نکال لیا تو کہیں آمین۔ جی 37ویں آیت کو میں پڑھتا ہوں تو لکھا ہے، اور کوئی شخص نئی میں پرانی مشقوں میں نہیں بھرتا، نہیں تو نئی میں مشقوں کو پھاڑ کر خود بھی بہہ جائے گی اور مشقیں بھی برباد ہو جائیں گی۔ 39ویں آیت سے بھی مل کر پڑھیں۔ اور کوئی آدمی پرانی میں پی کر نئی کی خواہش نہیں کرتا، کیونکہ کہتا ہے کہ پرانی ہی اچھی ہے۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا سنا اور سنایا جناب سب کے لیے بڑی برکت کا باعث ہو۔ آمین۔ سبھی کہیں آمین۔ آئیے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھیں۔ خدا ہم سب کو برکت دے۔ ایک بار پھر یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ اور آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے ترسیلی نئی مہر اور نئی مشقیں اور پھر زیتون کا تیل۔ ہم ان تین چیزوں کے بارے میں مختصراً پاک روح کی رہنمائی میں سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ نئی مہر کیا ہے، نئی مشق کیا ہے، اور پھر زیتون کا تیل کیا ہے۔ ان تین چیزوں کے بارے میں سیکھیں گے۔ پہلی بات میوے کے بارے میں سیکھیں گے کہ میوے کس چیز سے تیار ہوتی ہے۔ تو بتا سکتا ہے کہ میوے کس چیز سے تیار ہوتی ہے؟ ہاں جی، میوے جو ہے وہ انگور کے پھل سے تیار کی جاتی ہے، اور انگور کی بیل یا انگور کا درخت، بائبل مقدس کے اندر انگور کی بیل کے بارے میں بھی لکھا ہے اور پھر انگور کے درخت کے بارے میں بھی لکھا ہے۔ اور جب یہ تیار ہو جاتی ہے تو پھر پرانے زمانہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اسے روٹین وائز استعمال کرتے تھے، پانی سمجھ کر۔ ہر ایک فنکشن کے اندر اسے استعمال کیا جاتا تھا، بڑی اچھی چیز اسے سمجھا جاتا تھا۔ اور پھر دیکھیں جب ہم یوحنا رسول کا انجیل اور اس کا دوسرا باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی قانا گلیل کی شادی کے اندر میوے کا بکثرت استعمال ملتا ہے، کہ وہاں پر بھی شادی کے فنکشن میں میوے کا بھرپور طریقے سے انتظام کیا گیا۔ اور وہ بھی کس نے انتظام کیا؟ میوے کا انتظام کس نے کیا؟ ہاں جی سبھی بولے، میوے کا انتظام کس نے کیا تھا؟ سبھی بولے، کس نے کیا تھا؟ یسوع نے کیا تھا۔ یسوع نے۔ کیوں؟ کیونکہ یسوع کے سوا کوئی بھی پانی کو میوے نہیں بنا سکتا ہے۔ یسوع۔ اور آج ہم دیکھیں گے کہ نئی میوے یہی ہے۔ نئی میوے کیا ہے؟ پرانے احترامہ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو میوے جو ہے انگور کا درخت یا انگور کی بیل جو ہے، اس کے بارے میں انقضاء کی کتاب میں بیان ہے کہ انگور کا درخت، انگور کی بیل یا انگور کا پھل ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بھی خوش کرتی ہے اور خدا کو بھی خوش کرتی ہے۔ ویسے بھی دیکھنے میں سننے میں یہ آیا ہے کہ کرسچنوں کا، مسیحیوں کا جو مذہبی پھل ہے نا وہ بھی انگور ہے، اور انگور کا پھل، انگور کی بیل یا انگور کا درخت یہ خدا کو بھی خوش کرتا ہے اور پھر انسان کو بھی خوش کرتا ہے۔ اور جب کوئی میوے استعمال کر لیتا ہے تو پھر اسے بڑا ہی ٹیسٹ آتا ہے۔ یہ بڑی ٹیسٹی چیز ہے۔ میوے
ایک بار اگر کوئی استعمال کر لیتا ہے، میں اگر ایک بار کوئی پی لیتا ہے تو پھر اس کا بن پیے گزارا نہیں ہوتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ جو کوئی میں پینا شروع کر دیتا ہے، میں پینے کا عادی بن جاتا ہے، پھر چاہے کوئی بھی گھر والا، باہر والا، ہمسایہ، محلے دار، رشتہ دار اسے ہٹانے کی کوشش کرے کہ تو اس میں کو نہ پی، اس میں سے باز آ جا، تو کیا وہ باز آ جاتا ہے؟ نہیں۔ جو اسے منع کیا جاتا ہے وہ زیادہ میں کا استعمال کرتا ہے، وہ زیادہ میں پیتا ہے، تاکہ وہ زیادہ سرور میں ہو جائے، تاکہ وہ زیادہ لطف اندوز ہو، تاکہ وہ اور زیادہ جو ہے وہ اس کا ٹیسٹ لے۔ اور میں جو کوئی پینا شروع کر دیتا ہے وہ کسی کے کہنے کے مطابق بھی اسے چھوڑتا نہیں، کیونکہ میرے کا ٹیسٹ ہی ایسا ہوتا ہے۔ اور پھر نئی مشقوں میں بڑھتے ہیں، نئی مشقوں میں بڑھتے ہیں۔ اور پھر مشق کیا ہے؟ میں تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ میں ہے، اور پھر مشق ہے۔ پرانے زمانہ میں جو ہے، میں نے پہلے بتایا کہ اتنی بکثرت لوگ استعمال کیا کرتے تھے کہ اس کو ادھر سے ادھر یا ادھر سے ادھر لائٹ آتا تھا نا، تو میں کو جو ہے وہ مشقوں میں بھر کر ایک سے دوسری جگہ کے لیے لے جاتی تھی، اور اس کا بھرپور جو ہے وہ استعمال کرتے تھے۔ برتنوں کو استعمال نہیں کرتے تھے، برتنوں کی جگہ مشقوں کو استعمال کیا کرتے تھے۔ اور مشق جو ہے وہ کس چیز کی ہوتی ہے؟ وہ بتا سکتا ہے؟ مشق چمڑے کی ہوتی ہے، مشق چمڑے کی ہوتی ہے۔ اور ہمیشہ پرانے اہدنامہ میں اور پھر یہودیت کے دور میں اسرائیل کی سرزمین یا فلسطین کی سرزمین پر میں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جانے کے لیے مشق کا انتظام کیا جاتا تھا، اور لوگ مشقوں کے ذریعے میں کو ایک سے دوسری جگہ لے کر جاتے تھے اور پھر اس کا استعمال کرتے تھے۔ اور اس طرح سے میں اور مشق کا آپس میں بڑا ہی گہرا تعلق ہے، انتہائی گہرا رشتہ ہے۔ کس کا؟ میں اور مشق کا۔ میں اور مشق کا آپس میں بہت ہی گہرا رشتہ ہے، اس رشتے کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اور یہ جو انگور کی میں ہے، انگور کی جو بیل یا انگور کا درخت ہے، اور اس سے انگور پیدا ہوتا ہے، اور انگور سے پھر میں نے بتایا کہ میں پیدا ہوتی ہے، اور پھر میں جو ہے وہ مشقوں میں ڈالی جاتی ہے، پھر ایک سے دوسری جگہ پر پہنچائی جاتی ہے اور یوں استعمال میں آتی رہتی ہے۔ اب ہم یہ کہتی تمثیل، اور اب روحانی طور پہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو میں ہے یہ دراصل میں ہے کیا؟ میں دراصل میں ہے کیا؟ روحانی طور پہ میں کیا ہے؟ روحانی طور پہ میں جو ہے وہ ہے خدا کا کلام۔ میں کیا ہے بھی؟ خدا کا کلام۔ اور میں نے پہلے بتایا کہ میں کہاں سے پیدا کی جاتی ہے؟ بتائیے گا کہاں سے میں آتی ہے؟ کہاں سے؟ سبھی بتائیں، میں نے بار بار اس بات کو آپ کے لیے بتایا ہے کہ میں کہاں سے جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، کہاں سے لی جاتی ہے میں؟ سبھی بولیں، آپ ٹھیک اور درست جواب دے رہے ہیں۔ ایک بار پھر بولیں، میں کہاں سے پیدا کی جاتی ہے؟ اور انگور سے۔ اور یہ انگور کی جو بیل ہوتی ہے یا درخت ہوتا ہے، اور وہ انگور اس پر لگتی ہے۔ اور روحانی طور پہ جب سیکھتے ہیں تو میں جو ہے وہ میں نے پہلے بتایا کہ کیا ہے؟ خدا کا کلام۔ میں کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے۔ اور پھر یہ خدا کا کلام آیا کہاں سے؟ کہاں سے آیا یہ میں خدا کا کلام؟ کہاں سے آیا؟ یسوع مسیح کے منہ سے۔ یوحنا 15 باب کی پہلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ بڑی مشہور روح آتی ہے۔ کہاں کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ یسوع مسیح نے کیا فرمایا؟ یوحنا 15 باب کی پہلی آیت کے مطابق یسوع مسیح نے کیا فرمایا؟ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ اور جو انگور کا حقیقی درخت جب کہ یسوع ہوا تو پھر اس کے منہ سے جب بات نکلتی ہے، کلام نکلتا ہے، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ میں کیا ہوتی ہے؟ اور جب کوئی خدا کے کلام کو سن لیتا ہے تو جس طرح یہ ہم جسمانی طور پہ دیکھتے ہیں کہ میں ایک بار اگر کوئی پی لیتا ہے تو پھر اسے بڑا سرور آتا ہے،
اسے بڑا لطف آتا ہے، اور چاہے کوئی اسے منع بھی کرے لیکن وہ باز نہیں آتا۔ اس طرح سے جب کوئی خدا کے کلام کو سننا شروع کر دیتا ہے اور خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیتا ہے، خدا کا کلام ایک انسانی دل کے اندر ذخیرہ کر لیتا ہے، جگہ بنا لیتا ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کلام کو بندے کے دل سے نکال نہیں سکتی۔ اور پھر مشق کا مطلب کیا ہوگا؟ مشق کا مطلب کیا ہوگا؟ انسان کا دل۔ میں نے پہلے بتایا کہ نیک اور مشق کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، اس لیے خدا کے کلام کا اور انسان کے دل کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر ایک بار خدا کا کلام ایک ایماندار کے دل میں جو ہے وہ ٹھہر جاتا ہے، ایک بار ایماندار کے دل کے اندر خدا کا کلام ذخیرہ کر دیتا ہے، جڑ پکڑ لیتا ہے، تو پھر اس جڑ کو کوئی بھی اکھاڑ نہیں سکتا۔ چاہے دنیا کی کوئی بھی طاقت، ساری طاقتیں جمع ہو کر آ جائیں اور کہے کہ تو خدا کے کلام کو نہ سنا کر، تو خدا کے کلام کو نہ سنایا کر، تو خدا کے کلام کو نہ پڑھا کر، تو خدا کے کلام کو نہ سنا کر، تو کیا ہم کسی کے کہنے پر خدا کے کلام کو سننا، سیکھنا، پڑھنا یا پڑھانا چھوڑ دیں گے؟ ہرگز۔ چاہے ہمارے رشتہ دار بھی کیوں نہ کہیں، بائبل پکڑنا چھوڑ دے، بائبل پڑھنا چھوڑ دے، چرچ جانا چھوڑ دے، خدا کے کلام کو سننا اور سنانا چھوڑ دے، تو کیا ہم چھوڑ دیں گے؟ جب جسمانی طور پہ اگر کوئی بے استعمال کرتا ہے تو پھر اگر پینے والے سے کوئی کہتا ہے کہ اسے چھوڑ دے تو وہ کیا جواب دیتا ہے؟ تجھے چھوڑ دوں گا لیکن اس کو نہیں چھوڑ۔ ایسا ہی ہے نا، میں نے دیکھا کہ گھروں کے گھر اس شراب کے پیچھے برباد ہو جاتے ہیں، خدا نہ کرے۔ تو پھر پینے والے کیا کہتے ہیں؟ بیوی سے کہتے ہیں میں تجھے چھوڑ دوں گا لیکن اسے نہیں چھوڑوں گا۔ ماں کو کہتا ہے، باپ کو کہتا ہے، بھائی کو کہتا ہے، بہن سے کہتا ہے، رشتہ داروں سے کہتا ہے کہ میں تجھے چھوڑ دوں گا لیکن اسے۔ اگر کسی بھی فنکشن پر وہ پینے والے جائیں تو کیا وہاں پر وہ باز رہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ زیادہ انتظام کر کے لے جاتے ہیں۔ ایسے ہی جیبوں کے اندر، بیگوں کے اندر، موٹر سائیکل کی جو ٹینکی ہوتی ہے اس کے اندر وہ جو ٹاپے ہوتے ہیں ان کے اندر چھپا کر کسی طریقہ سے، پھر ہو سکے تو پھر کسی لیڈیز کو پکڑا دیتے ہیں، یہ لیڈیز کو پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، یہ میرے سے کی شراب پکڑ لے۔ کیا وہ چھوڑتے ہیں؟ کسی بھی حالت میں، کسی بھی حالات میں، کسی بھی فنکشن پر۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ پیتے ہیں تو انہیں بڑا سرور ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے، لیکن خدا کا کلام یہ بھی اس سے کہیں بہت زیادہ بڑھ کر سرور دیتا ہے۔ وہ تو وقتی طور پہ سرور دیتا ہے، وہ تو حرام کاری کے لیے سرور دیتا ہے، وہ تو ناجائز باتوں کے لیے، ناجائز کاموں کے لیے سرور دیتا ہے، لیکن خدا کا کلام ایسا سرور نہیں دیتا۔ خدا کا کلام ہمیں ایسا سرور دیتا ہے جو دنیا نہیں دے سکتی۔ اور خدا کا کلام میں ہے، خدا کا کلام میں ہے۔ اور مشق کیا ہے؟ میرا اور آپ کا دل۔ کیا میرے اور آپ کے دل کے اندر، مشق کے اندر خدا کے کلام کی میں جو ہے کیا وہ نہیں بھری جا رہی؟ اس وقت میرے اور آپ کے دل کے اندر خدا کا کلام بھرا جا رہا ہے کہ نہیں بھرا جا رہا؟ بھرا جا رہا ہے۔ میرے اندر، آپ کے دل کے اندر خدا کا کلام جو ہے وہ بھرا جا رہا ہے۔ جس طرح ایک مشق کے اندر ایک میل بھری جا رہی ہوتی ہے، اس طرح میرے اور آپ کے دل کے اندر خدا کا کلام بھرا جا رہا ہے، اور کوئی دنیا کی طاقت اس کلام کو میرے اور آپ کے دل سے نکال نہیں سکتی، کیونکہ اس سے ہمیشہ کی زندگی ہے، اس سے اب کی زندگی ہے، اور کلام ہی سے ہم ہمیشہ نئی پیدائش کو حاصل کرتے ہیں۔ جب انسان جو ہے وہ نئی پیدائش کو حاصل کر لیتا ہے، نئے سرے سے پیدا ہو جاتا ہے کلام کے سبب سے، تو پھر بائبل مقدس بیان کرتی ہے خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے میرے ہاتھ سے چھین نہیں سکتی، ہر چیز نہیں چھین سکتی۔ ہم خدا کے کلام کے لیے، خدا کے کلام کے لیے ہم دوسروں کو چھوڑنا پسند کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے کلام کو چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ ایک ایسی میں ہے، ایسا سرور دیتی ہے، ایسا لطف دیتی ہے کہ ہم سب کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن خدا کے کلام کو ہرگز چھوڑتے نہیں۔ تو یہ تو تھا خدا کا کلام، اور اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے، اس کے بارے میں بائبل مقدس بیان کرتی ہے
اور ایک جو ہے وہ جنگلی انگور بھی ہے. ایک انگور کا درخت یا انگور کی بیل جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے, اور دوسرا انگور کا درخت یا انگور کی بیل جو ہے وہ ابلیس بھی ہے. وہ اسے بائبل مقدس جنگلی انگور سے تشبیہ دیتی ہے. وہ کون سا انگور ہے؟ جنگلی انگور ہے. اور جنگلی انگور ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے, ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے. اور جنگلی انگور سے مراد کیا ہے؟ جنگلی میوے سے مراد کیا ہے؟ اگر انگور جنگلی ہے تو پھر میوہ بھی کیا ہے؟ جنگلی ہے, اور اس کا نقصان ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ابلیس کی میوہ ہے. اور ابلیس کی میوہ سے مراد کیا ہے؟ خدا کا کلام جو ہے وہ سچائی ہے, اور ابلیس کا کلام جو ہے وہ جھوٹ ہے. وہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے. وہ جھوٹ ہے, اور جھوٹ کا نتیجہ ہمیشہ موت ہے, کیونکہ جھوٹ گناہ ہے. جھوٹ کیا ہے؟ گناہ. اور گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت. اور خدا کا کلام سچ ہے, خدا کا کلام سچائی ہے, اور اس کا نتیجہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اور پھر شیطان کے کلام سے یا شیطان کی میں سے جو ہے وہ جھوٹ پیدا ہوتا ہے, جھوٹی تعلیم پیدا ہوتی ہے. بہت سے لوگوں کے اندر اس وقت جھوٹی تعلیم جو ہے وہ سیکھی اور سکھائی جا رہی ہے. کیا وہ خدا کی طرف سے ہے؟ اپنی سوچوں کے مطابق, اپنے خیالات کے مطابق, اپنے تصورات کے مطابق وہ جو چاہتے ہیں تعلیم دے رہے ہیں, اور وہ کیا ہے؟ جنگلی انگور اور جنگلی میوے. اور وہ جھوٹ ہے, اور جھوٹ گناہ ہے, اور گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے. اور ہم کون سے درخت؟ سچائی کا درخت, انگور کا حقیقی درخت. یسوع مسیح نے فرمایا انگور کا. دراصل یہ جو حقیقی لفظ یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے یہاں پر بیان کیا ہے نا, تو اس کا مطلب یہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح حقیقی درخت ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ کوئی نقلی درخت بھی ہے, کوئی جھوٹا درخت بھی ہے, اور جھوٹا درخت بھی واقعی ہے. وہ جنگلی انگور ہے. وہ کون سا انگور ہے؟ جنگلی انگور, جنگلی میوہ. اور جھوٹی تعلیم, شیطان کی تعلیم, اور جو کوئی جھوٹی تعلیم کو پاتا ہے, اپناتا ہے, اسے مانتا ہے یا قبول کرتا ہے, پھر کام بھی وہ ایسے ہی کرتا ہے. کام بھی جو جھوٹی تعلیم پاتا ہے وہ اسی طرح کے جو ہے وہ کام کرتا ہے. اگر آپ میرے ساتھ مکاشفہ کی کتاب نکالیں اور اس کا 18واں باب اس کی 30 آیت کو دیکھیں, تو یہاں پر ہم یہی سیکھنے کو جاتے ہیں. مکاشفہ 18واں باب اور اس کی 30 آیت کے مطابق کوئی بھی پڑھنے میں رہنمائی کر سکتا ہے. اگر ہو سکے تو مبشر عمران صاحب اس کو پڑھنے میں رہنمائی کرے. مکاشفہ 18واں باب اور اس کی 30 آیت کے مطابق واقعی کوئی ایسی کڑوی میں بھی ہے, واقعی کوئی ابلیس کی میں بھی ہے, جس سے جھوٹی تعلیم اور پھر اس سے گناہ پیدا ہوتا ہے, گناہ کی مزدوری پھر موت ہوتی ہے. مکاشفہ 18واں باب اور اس کی 30 آیت میں مبشر عمران صاحب پڑھیں گے تو کیا لکھا ہے؟ کیونکہ اس کی حرام کاری غضبناک میں. ابلیس کی کون سی میں ہے؟ حرام کاری, اور پھر غضبناک, قید سے بھری, زہر آلودہ. یعنی کہ یہ جو ابلیس کی میں ہے, ابلیس کی تعلیم ہے, ابلیس کا کلام ہے, یہ انسانوں کے لیے کیا ہے؟ قید سے بھرا, غضبناک, یعنی کہ زہر آلودہ. جو کچھ کو لیتا ہے وہ مر جاتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ مر جاتا ہے. آگے چل کے بشیر صاحب, یہ باعث تمام قومیں گر گئی ہیں. تمام قومیں کیا ہو گئی ہیں؟ ابلیس کی جھوٹی تعلیم کے سبب سے بہت سی قومیں گر گئی ہیں. بہت سی قومیں, ہم کہتے تو ہیں کوئی بات نہیں, یہ بھی کلام ہی سناتے ہیں نا, انہیں تو بھی تو خدا کا کلام ہی ہے نا. ہم ایک دن سیکھ رہے تھے کہ 2 طرح کی روحیں ہیں, ایک سچی روح اور دوسری جھوٹی روح. ہم ہر ایک روح کا یقین نہ کریں, اس کی تعلیم کو دیکھیں. یہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی بائبل کو نہ دیکھیں, اس کے اندر کی تعلیم کو دیکھیں کہ یہ کیا سنا رہا ہے, یہ کیا سکھا رہا ہے. کیا یہ ابلیس کی تعلیم تو نہیں؟ کیا یہ جھوٹی تعلیم تو نہیں جس سے قہر پیدا ہوگا, جس سے غضب پیدا ہوگا, جو ہماری روح کے لیے زہر آلودہ ہوگی, جس سے ہمیشہ کی موت حاصل ہو سکتی ہے؟ کہیں وہ خاتم تو نہیں, کہیں وہ تعلیم تو نہیں دے رہا. ہاں جی, کیا لکھا ہے آگے بشیر صاحب؟
زمین کے بادشاہوں نے اور زمین کے بادشاہوں نے اس کے ساتھ حرام کاری اس کے ساتھ حرام کاری کی. آگے ہاں جی اگر ہے تو پھر پڑھتے اور کچھ سر. دنیا کے سوداگر اور دنیا کے سوداگر عیش و عشرت کی بدولت دولت مند عیش و عشرت کی بدولت کیا ہو گئے ہیں؟ تھینک یو. یعنی کہ آج بھی دیکھیے کہ لوگ زیادہ تر ابلیس کی طرف سے جو ہے وہ دولت مند ہو رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ جھوٹ کی بنا پر، جھوٹ کی بنا پر، لالچ کی بنا پر، اس سے اور بھی ملتی جلتی جھوٹی تعلیم ہے جس سے لوگ ابلیس کی طرف سے دولت مند ہو رہے ہیں اور پھر کون سی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ عیش و عشرت کی، عیش و عشرت کی. دیکھیے میں نے ایک دفعہ ایک جملہ پڑھا تھا کہ لکھا ہے کہ دولت کی ہوس. سنیے گا وہ میں نے جملہ پڑھا کہیں پر، میں نے بہت سال پہلے پڑھا تھا. تو کسی نے لکھا تھا کہ دولت کی ہوس انسان کو بے غیرت بنا دیتی ہے. یہ بہت بڑا جملہ ہے. اور وہ کون سی دولت اور کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ ابلیس کی طرف سے. کس کی طرف سے؟ ابلیس کی طرف سے جو دولت ہوتی ہے اور وہ اس طرح کی ہوتی ہے، اس سے لوگ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں، لوگ حرام کاری کی زندگی بسر کرتے ہیں کیونکہ وہ ابلیس کے قہر و غضب میں ہوتے ہیں. وہ حرام کاری کی زندگی بسر کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے اندر کون سی میں ہوتی ہے؟ کون سی؟ ابلیس کی. کون سی؟ ابلیس کی میں، یعنی کہ جھوٹی تعلیم ہوتی ہے اور پھر وہ جھوٹی تعلیم کے دل بوتے وہ عیش و عشرت کرتے ہیں، یعنی کہ اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، نہ کہ خدا کے کلام کی مرضی کے مطابق. استثناء کی کتاب اس کا 32واں باب اور اس کی 32ویں اور 33ویں آیت کو پڑھیں. جماعت میں سے اب کوئی بھی بلند آواز میں اس حوالہ کو پڑھنے میں رہنمائی کر سکتا ہے. استثناء کی کتاب اس کا 32واں باب اس کی 32ویں اور 33ویں آیت کو بیٹے زیویر کے ساتھ مل کر پڑھیں گے. استثناء 32واں باب اس کی 32ویں اور 33ویں آیت جو ہے، یہ دو آیات ہم بیٹے کے ساتھ مل کر پڑھیں گے. تو یہاں پر بھی شیطان کی میوے کے بارے میں ہے، ابلیس کی میوے کے بارے میں ہے، وہ جنگلی انگور کے بارے میں ہے کہ کون سی میوے کیا کرتی ہے. جی پڑھیں. کیونکہ ان کی طاق صدوم کی طاقوں میں سے، کیونکہ اس کی طاق صدوم کی طاقوں میں سے اور امورا کے کھیتوں کی ہے، اور امورا کے کھیتوں کی ہے. ان کے انگور حلال کے بھرے ہوئے ہیں، ان کے انگور حلال کے بھرے ہوئے ہیں اور ان کے گچھے کڑوے ہیں. اور ان کے گچھے کیا ہیں؟ کڑوے ہیں. آگے ان کی میں اژدہاؤں کا بس، ان کی میں اژدہا کے بس اور کارے ناگوں کا زہر قاتل ہے. زہر قاتل ہے. آگے جی 32 اور 33 آیت استثناء. اگر 33 آیت پڑھی گئی ہے تو تھینک یو. ہاں جی یہاں پر کیا لکھا ہے کہ یعنی کہ وہ کیسے انگور ہیں؟ کیسے انگور کے بارے میں بیٹا لکھا ہے؟ کڑوے انگور. کون سے انگور؟ کڑوے. کیوں کڑوے انگور ہوئے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ حقیقی انگور کی بیل یا حقیقی انگور کا درخت نہیں. ہمیشہ حقیقی انگور کے درخت کے پھل میٹھے ہوتے ہیں، یعنی کہ خداوند کا کلام جو ہے وہ ہمارے لیے لذیذہ ہے. وہ ہمارے لیے لذیذہ سے مراد فائدہ مند ہے. فائدہ مند سے مراد ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی عطا کرتا ہے. لیکن یہ جو کڑوے انگور ہیں، ان کی جو میوہ ہے وہ بھی کیا ہوگی؟ کڑوی. یعنی کہ زہر آلودہ ہوگی. یہ ہمارے نقصان کے لیے ہوگی، جیسا کہ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے. اس لیے ہمیں کون سی تعلیم کو لینا ہے؟ کون سی تعلیم کو قبول کرنا ہے؟ کون سی تعلیم کو سننا ہے؟ بتائیے گا. کون سی تعلیم کو، کون سی میوہ کو لینا ہے؟ حقیقی درخت کے انگور کی میوہ کو یا کڑوے انگور کی میوہ کو لینا ہے؟ حقیقی درخت. حقیقی درخت کون ہے؟ یسوع. کون ہے؟ یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے ارشاد فرمایا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں. یہ حقیقی درخت اس کا مطلب ہے کہ کوئی جھوٹا درخت بھی ہے، کوئی جھوٹی میوہ بنانے والا بھی درخت ہے، کڑوی میوہ بنانے والا بھی درخت ہے. اور وہ کون ہے؟ شیطان. وہ ہے ابلیس.
اور خداوند کے فضل سے جو ہے وہ ہم نے حقیقی درخت کے انگور کی بیٹی رکھی ہے. ہلیلویا. ہم نے خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو اپنا رکھا ہے, لے رکھا ہے, سن رکھا ہے. رومیوں کے خط کے مطابق لکھا ہے کہ بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. یہی حقیقی انگور کی بیل ہے. اور یہ ہم نے یہ سیکھا ہے یا سیکھ رہے ہیں کہ حقیقی میں جو ہے, نئی میں جو ہے وہ کیا ہے, یسوع مسیح کا کلام. اور مشق سے مراد کیا ہے, میرا اور آپ کا دل. اور خدا کا کلام جو ہے وہ میرے اور آپ کے دل میں جو ہے وہ بویا جا رہا ہے. اور خدا کے کلام کے مطابق اگر بویا جا رہا ہے تو یقیناً یہ پھلدار ثابت ہوگا. ہلیلویا. اس لیے لکھا ہے کوئی 30 گنا, کوئی 60 گنا اور کوئی 100 گنا پھل آئے. حقیقی انگور کے درخت کی میں جو ہے وہی پھلدار ثابت ہوتی ہے, وہی ہمارے لیے زندگی بخشتی ہے, وہی ہمیں سرور اور لطف دیتی ہے, نہ کہ کڑوے انگوروں کی میں ہمیں لطف دیتی ہے, وہ ہمیشہ تکلیف دیتی ہے. ہم کون سی تعلیم سیکھ رہے ہیں, دیکھیے گا اپنے اپنے چرچز میں, دیکھیے گا اپنے اپنے خادم کی طرف دیکھیے گا کہ وہ کون سی اور کیسی تعلیم دے رہا ہے. اور پھر دوسرا ہمیں کیا, آج کا موضوع کیا ہے, آج کا موضوع ہے نئی میں, نئی مشقیں اور پھر زیتون کا تیل. زیتون کا تیل, زیتون کا تیل. اور زیتون کا بھی درخت ہے, زیتون کا بھی درخت ہے. اور پھر زیتون کے درخت پر جو زیتون کا پھل آتا ہے اس سے تیل دریافت کیا جاتا ہے, یعنی اسی سے تیل نکالا جاتا ہے. زیتون کے پھل سے زیتون کا تیل نکالا جاتا ہے. انگور کا حقیقی درخت تو ہوا کون, یسوع. اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ زیتون کے جو 2 درختوں کا ذکر زکریا 4 باب کی 3, 11 اور 14 آیت کے اندر آیا ہے. دراصل یہ 2 زیتون کے درخت کیا ہیں, کون ہیں, ان کے بارے میں ہم سیکھیں گے. اور آپ بہنوں میں سے کوئی بہن اس والا کو پڑھے, زکریا پرانے عہد نامہ میں سے, زکریا کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی ہم پہلے دیکھیں گے 3 آیت کو, پھر دیکھیں گے 11 آیت کو, اور اس کے بعد دیکھیں گے پھر 14 آیت کو کہ یہ زیتون کے جو 2 درخت ہیں یہ کون ہیں, یہ کیا ہے اور یہ کیا کرتے ہیں. اگر بہنوں میں سے کوئی بہن نکالے تو وہ ضرور پڑھنے میں رہنمائی کر سکتی ہے. زکریا 4 باب اس کی 30 آیت پڑھیں گے, 30 آیت کو پڑھنے کے بعد پھر 11 آیت کو, پھر ہم 14 آیت کو پڑھیں گے. جی بہنوں میں سے اگر کسی کے پاس خدا کا کلام, بہت بہنوں کے پاس خدا کا کلام ہے, اور پھر آپ کوئی بھی بہن نکال کر اس کو پڑھ سکتی ہیں. جی پڑھیں زکریا اس کا 4 باب. جی اگر نہیں تو بھائیوں میں سے وہ پڑھ سکتے ہیں. اور یشوا میلے کپڑے پہنے, اور نو 4 باب. اور اس کے پاس زیتون کے 2 درخت ہیں. اور اس کے پاس زیتون کے کتنے درخت ہیں, 2 درخت. کتنے درخت ہیں, 2 درخت. ہاں جی, اس کے پاس زیتون کے 2 درخت ہیں. ہاں جی آگے, ایک تو کٹورے کی داہنی طرف اور ایک کیا ہے, کٹورے کی داہنی طرف, کٹورے کی داہنی طرف اور دوسرا بائیں طرف. بائیں طرف. یہ تو تھا زیتون کے 2 درخت. آگے 11 آیت پڑھیں کہ یہ زیتون کے 2 درخت کون ہیں, کیا ہیں. ہاں جی 11 آیت میں کیا مرقوم ہے, کیا لکھا ہوا ہے 11 آیت کے اندر. تب میں نے اس سے پوچھا یہ دونوں زیتون کے درخت کہ یہ دونوں زیتون کے درخت جو شمعدان کے دائیں بائیں ہیں کیا, دائیں بائیں ہیں, یہ کیا ہے. یہ کیا یہاں پر پہلے وہ زیتون کے 2 درختوں کو دیکھتا ہے اور اب ان 2 زیتون کے درختوں کے بارے میں پوچھتا ہے کہ بہرحال یہ 2 زیتون کے درخت کیا ہیں. 14 آیت کے مطابق کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ زیتون کے درخت کیا ہے. 14 آیت کو پڑھیں تو کیا لکھا ہے. اس نے کہا یہ وہ 2 ممسوح ہیں, یہ وہ 2 ممسوح ہیں جو رب العالمین کے حضور جو رب العالمین کے حضور میں کھڑے رہتے ہیں. یعنی کہ 2 زیتون کے درخت کیا ہیں, یہ 2
करते क्या है, ये दो मंसूब करते क्या है। मुकाशवा की किताब को मेरे साथ निकालें तो ये जो ज़ैतून के दो दरख्त दो मंसूब हैं, ये मुकाशवा की किताब के मुताबिक ये क्या करते हैं और इनका काम क्या है। और फिर जब मुकाशवा की किताब और उसका हम देखते हैं 11वां बाब उसकी तीसरी और चौथी आयत के मुताबिक, तो ये दो मंसूब क्या है। मुकाशवा 11वां बाब उसकी तीसरी और चौथी आयत को देखेंगे तो इनका काम क्या है। तीसरी और चौथी आयत को भी मुबश्शिर इमरान साहब ही पढ़ेंगे तो क्या लिखा है। तीसरी चौथी आयत के मुताबिक क्या लिखा है जी। और मैं अपने दो गवाहों को इख्तियार दूंगा। सुनिएगा, पहली बात कि ये जो ज़करिया की किताब के अंदर ज़ैतून के दो दरख्त हैं, ज़करिया चौथे बाब की 14वीं आयत के मुताबिक ये दो मंसूब हैं और मुकाशवा 11वें बाब की तीसरी आयत के मुताबिक ये वही दो मंसूब दो गवाह हैं। ये दो गवाह हैं। हाँ जी, तो ये क्या करते हैं, दो गवाहों का काम क्या है। हाँ जी, ये क्या करते हैं। हाँ जी, क्या दूंगा। और वो टाट ओढ़े हुए 1260 दिन 1260 दिन नबूवत करेंगे। क्या करेंगे, नबूवत करेंगे। और आगे ये वही ज़ैतून के दो दरख्त ये वही ज़ैतून के दो दरख्त और दो चिरागदान हैं जो ज़मीन के खुदावंद के सामने खड़े हैं। जो ज़मीन के खुदावंद के सामने खड़े हैं। क्लियर हो गया भाई। यहाँ पर मुकाशवा 30वें बाब की तीसरी और चौथी आयत के मुताबिक ये जो ज़करिया की किताब के अंदर हमने दो ज़ैतून के दरख्तों के बारे में पढ़ा है, यहाँ पर भी लिखा है कि ये दो क्या है, गवाह। ये क्या है और ये करेंगे क्या, ये क्या करेंगे, ये गवाही देंगे। ये क्या करेंगे, ये गवाही देंगे। ये गवाही का कलाम सुनाएंगे जो खुदा की तरफ से इन्हें दिया गया होगा, ये वो सुनाएंगे। और इसका मतलब क्या बना, यानी कि ज़ैतून के दो दरख्त दो मंसूब दो गवाह और ये गवाही का कलाम सुनाएंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि जो ज़ैतून का तेल है वो भी गवाही का कलाम है। यानी कि ये जो में है, नई में है, ये क्या है, यीशु का कलाम। मेरे साथ रहिएगा, नई में जो है वो है खुदावंद यीशु मसीह का कलाम। और ज़ैतून का तेल क्या है, गवाही का कलाम। क्या है भाई, गवाही का कलाम। मेरे साथ एक बार और जवाब दीजिएगा, नई में क्या है, यीशु का कलाम। नई में क्या है, सभी बोले। अभी आपको लगता है समझ नहीं आ रही। नई में क्या है भाई, और ज़ैतून का तेल क्या है, गवाही का कलाम। गवाही का कलाम। नई में क्या है, यीशु मसीह का कलाम। और ज़ैतून का तेल क्या है, गवाहों का या गवाही का कलाम। दोनों ही कलाम है। नई में से मुराद यीशु मसीह का कलाम और फिर ज़ैतून के तेल से मुराद है गवाही का कलाम। हालेलुया, गवाही का कलाम। और ये खुदा का कलाम है। ये क्या है भाई, ये खुदा का कलाम है। इसलिए मुकाशवा 6वें बाब की 6वीं आयत के अंदर लिखा है कि तू में और तेल का नुकसान ना कर, में और तेल का नुकसान ना कर। यानी कि खुदा के कलाम का नुकसान ना कर। अगर तू खुदा के कलाम के मुताबिक सच्चाई का गवाही का कलाम नहीं सुना रहा, तकमीनी यानी कि नबूवत की तकमीनों का कलाम नहीं सुना रहा, तो फिर इसका नुकसान ना कर। तुझे सुना, अगर तू नबूवती तकमीली कलाम को नहीं सुना रहा, अगर तू सच्चाई और गवाही का कलाम नहीं सुना रहा, तो इसका मतलब है कि तू नुकसान कर रहा है। और क्या लिखा मुकाशवा 6:6 में, तू में और तेल का नुकसान ना कर। क्योंकि में जो है वो यीशु मसीह का कलाम है और तेल जो है वो गवाही का कलाम है। हम खादमों को चाहिए कि हमेशा सच्चाई के कलाम से वाबस्ता रहे, हमेशा खुदा के सच्चाई के कलाम से जो है वो मुंसलिक रहे, जुड़े रहे, रिश्ता रहे। अगर हमारे अंदर नबूवत की तकमील का कलाम होगा,
सच्चाई और गवाही का कलाम होगा तो यकीन हम दूसरों को भी जिस तरह से सिखा रहे हैं सिखाते रहेंगे। जिस तरह हम खुदा के कलाम को सीख रहे हैं सिखा रहे हैं इस तरह आपका भी ये खुली फर्ज बनता है कि जो आप खुदा का कलाम सुन रहे हैं ये खुद भी कबूल करें, अमल में लाएं, फिर दूसरों तक भी पहुंचाएं। हालेलुया। क्योंकि नई में हमेशा कौन सी मशकों में भरी जाती है? नई मशकों में, नई मशकों में भरी जाती है। और ये खुदा का कलाम नई मशक है, यानी कि ये नई मशक हमारा दिल है। खुदा का कलाम नई में, खुदा का कलाम यानी कि यीशु का कलाम, और फिर जो मशक है वो मेरा और आपका दिल है। और ये खुदा का कलाम है, ये हमारे दिल में बड़ा होना चाहिए और इसका खूब इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हालेलुया। इसका खूब इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इससे लुत्फअंदोज होना चाहिए, इससे फायदा उठाना चाहिए, यानी इससे हमेशा की जिंदगी को हासिल करना है, इससे नई पैदाइश को हासिल कर रहे हैं। क्योंकि यही खुदा का कलाम हमेशा की जिंदगी देता है। यही खुदा का कलाम जो है वो हमें नई पैदाइश अता करता है। यही खुदा का कलाम जो है वो हमें खुदा की बादशाही में जाने की गारंटी देता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा इस कलाम की बरकत हम सबको कसरत से